بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو پاکیزہ درخت اور خبیث درخت کی مثال سے متعلق جاری ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ نشست میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں پاکیزہ درخت اور خبیث درخت کا ذکر فرمایا بطور مثال۔ اس سے متعلق جو ہے بات ہوئی تھی، کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ بإذن اللہ آج کی اس ملاقات میں ان باتوں کو پائے تکمیل تک جو ہے پہنچایا جائے گا۔ وہ 2 آیتیں یا 3 آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ درخت اور خبیث درخت کا ذکر فرمایا، یہ 3 آیتیں اس طرح ہیں۔ ارشاد باری تعالی: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ فرمایا اللہ نے کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ پاکیزہ بات کی مثال جو بیان کی گئی وہ ایک پاکیزہ درخت کے مثال ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ وَمَثَلُ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمات، پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ بات کی مثال شجرہ طیبہ کے مانند ہے، یعنی پاکیزہ درخت کے جو ہے مانند ہے۔ یہ پاکیزہ درخت کس طرح درخت ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑ بہت ہی مضبوط ہے زمین میں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کے طرف ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور یہ ایک ایسا پاکیزہ درخت جو کہ پاکیزہ بات کی مثال ہے۔ اس درخت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہے، کبھی اس درخت کا پھل رکتا نہیں ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ بات کی جو مثال بیان فرمائی وہ پاکیزہ درخت کے مانند، اور پاکیزہ بات سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ توحید، یہ پاکیزہ بات، اور اس بات یا اس کلمے سے بڑھ کر کوئی اور پاکیزہ بات اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کلمے میں اور اس بات میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام و مرتبہ کا اصل طور پر کیا ہے؟ ذکر ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات۔ یہی سب سے پاکیزہ بات ہے۔ تو اس کلمے کی اور اس پاکیزہ بات کی، کلمہ توحید کی جو مثال ہے وہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے، اور یہ پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین پر مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہیں۔ مطلب یہ کہ جس کے اندر یہ کلمہ توحید پایا جائے اور اس کے تقاضوں کو پورا مکمل کرے تو اس کی مثال اس پاکیزہ درخت جیسے ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں کلمہ توحید مضبوطی کے ساتھ ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، یقین ہو اس کو اللہ وحدہ لا شریک پر، شرک سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثبات قدمی سے نوازتا ہے۔ مشکل سے مشکل معاملہ آ جائے لیکن وہ اپنے اس ایمان سے اور یا توحید کو وہ ترک نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کو مضبوطی سے کیا ہے؟ تھامے رکھتا ہے۔ چاہے کسی بھی قسم کی کیا ہے پریشانی آ جائے، دین کے معاملے میں اگر کوئی پریشانی آ جائے، دنیاوی معاملات میں مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی ناحیے سے کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے، اس پر بلا آتی ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن وہ اپنے ایمان پر کیا ہے؟ ڈٹا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان اور یہ کلمہ توحید کی جڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ جس طرح ایک درخت پاکیزہ جس کی جڑ بہت ہی مضبوط ہو، اس کو تیز ہوا بھی جو ہے نہیں گرا پاتی، اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جس کے اندر کلمہ توحید پایا جائے اور توحید کے تقاضے پورے پائے جائیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مثل کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ کی مثال، پاکیزہ کلمات کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے، پاکیزہ درخت کے مانند ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑ بہت مضبوط، یعنی ایمان والا کی بھی جو جڑ ہوتی ہے، ایمان جو اس کے دل میں ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے، اور مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے اس کا ایمان اس سے کیا ہے؟ متاثر نہیں ہوتا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس پاکیزہ درخت کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کی طرف ہے، کیونکہ درخت کئی قسم کے ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ کچھ درخت ایسے ہیں جن کی ٹہنیاں یا جن کی شاخیں زمین کی طرف پھیلتی ہیں، زمین ہی پر رہ جاتی ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہیں جو کہ لمبے ہوتے ہیں اور شاخیں ان کی کیا ہے؟ اوپر ہی کی طرف کچھ ہوتی ہیں۔ تو ایسا درخت جس کی شاخیں آسمان کی طرف ہیں، مطلب یہ کہ ایمان والا شخص، اس کے جو اعمال ہیں، بدنی اعتبار سے اعمال، قولی اعتبار سے جو اعمال ہیں، قلبی اعمال ہیں اس کے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، آسمان کی طرف قبولیت کے لیے۔ کیونکہ جس کے اندر ایمان ہے اس کا عمل اس دنیا ہی میں نہیں رہتا، بلکہ فرشتے اسے اٹھاتے ہیں اور اللہ کی طرف، اللہ کے پاس اسے پیش کرتے ہیں قبولیت کے لیے۔ جس طرح پاکیزہ درخت کی شاخیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اسی طرح کیا ہے؟ کلمہ توحید جس کے اندر پایا جائے اس کے اعمال کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ آگے فرمائیں اس پاکیزہ درخت کی ایک اور خاصیت، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ ایک ایسا درخت جو کہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ اپنا پھل دیتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کا پھل ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہی مثال
ایمان والے کی ہے۔ ایمان والا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ کوئی مخصوص وقت نہیں کہ ہاں ہفتے میں صرف ایک دن عبادت کا اہتمام کیا جائے، جمعہ یا سال میں صرف ایک مہینہ رمضان عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ایمان والی کی یہ صفت نہیں ہے۔ ایمان والی کی صفت یہی ہے، جس طرح ایک درخت اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا ہی رہتا ہے، ویسے ہی ایمان والا ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں مصروف رہتا ہے، ویسے ہی ایمان والا ہمیشہ اس سے خیر ہی خیر کی امید کی جاتی ہے، اور کبھی اس کے طرف سے کوئی شر صادر نہیں ہوتا۔ ایمان والا اپنی ایمان کی برکت سے، کلمہ توحید کی برکت سے ہمیشہ لوگوں کو نفع، فائدہ پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے، کسی کو نقصان، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ہمیشہ اس کا یہی معاملہ ہے کہ جس طرح ایک درخت جو اپنے رب کے پروردگار کے حکم سے سال بھر یا ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ آگے اس مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح مثالیں بیان فرماتا رہتا ہے تاکہ نصیحت حاصل ہو جائے۔ کن کو نصیحت حاصل ہو جائے؟ ہم اور آپ کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس قسم کی آیتوں سے ہمارا گزر ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہے مثال بیان کرنے کا، یہ مثال ہو یا دوسری مثالیں ہیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ ہم اور آپ اس سے کیا ہے، نصیحت حاصل کریں۔ ہمیں یہ نصیحت ادھر مل رہی ہے کہ کلمہ توحید کی کیا عظمت ہے، کیا مقام و مرتبہ، کیا اہمیت ہے۔ کلمہ توحید کا جو اہتمام کرے، اس پر ایمان لے آئے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، کس طرح اللہ تبارک و تعالی اسے اس دنیا میں ثبات قدمی سے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب و کتاب کس طرح اللہ تبارک و تعالی آسان کرتا ہے۔ یقیناً اس میں ہمارے لیے کیا ہے، نصیحت ہے۔ اسی لیے مزید نصیحت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے برے کلمے کی یا بری بات کی بھی مثال بیان کی اور فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت جیسے ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ خبیث درخت سے مراد ادھر حنظل یعنی اندرائن درخت مراد ہے، جو کہ جس میں جو ہے کوئی خاص خوبیاں اور اچھائیاں نہیں پائی جاتی، وہ درخت مراد ہے۔ تو فرمایا اللہ نے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال ایسے درخت جیسی ہے جو زمین میں کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اسے کچھ ثبات حاصل نہیں ہے۔ اور کلمہ خبیثہ سے مراد ادھر کفریہ بات، ایسی بات جس میں شرک پایا جاتا ہو، یعنی کلمہ توحید کے برعکس جو بات ہو، ایسی باتیں جس میں توحید کے بجائے شرک پایا گیا ہو، کفر پایا گیا ہو، چاہے کسی بھی قسم کی بات ہو، لیکن اس کے اندر شرک اگر پایا گیا ہو، کفر پایا گیا ہو، تو یہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اس سے بری کوئی اور بات نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے حضرات، سب سے اہم عبادت اور نیکی اللہ کے نزدیک توحید ہے، اور سب سے سنگین جرم اور خطرناک عمل گناہ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک وہ شرک ہے۔ سب سے عظیم عبادت توحید اور سب سے سنگین جرم اشراک باللہ ہے۔
تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کلمۃ خبیثہ، کلمہ خبیثہ یعنی بری بات، سب سے بری بات شرکیہ بات ہے، کفریہ بات ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنے خالق، اپنے پروردگار کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اور جو شخص اپنے پروردگار، اپنے خالق کے ساتھ بے انصافی کرے، اس سے بڑھ کر اور کون سا کیا ہے جرم ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے پروردگار کے حق کو ادا نہیں کیا، جو اس کا خالق ہے، اس کا پالنہار ہے، اس کو نہیں پہچانا، اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دیا جس مقام و مرتبے کا وہ حقدار ہے، تو یقیناً اس سے بڑھ کر کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے شرک کو، کفریہ باتوں کو کلمہ خبیثہ کہا، بری بات۔ تو اس بری بات کی مثال کشجرۃ خبیثہ، برے درخت جیسے ہے، خبیثہ درخت جیسے ہے۔ اور اس برے درخت کی کیا مثال ہے، کیا صفت ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کو خوب آسانی کے ساتھ کیا ہے، اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، یعنی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی۔ جس طرح پاکیزہ درخت کی جڑ مضبوط ہے، جو کہ کلمہ توحید پاکیزہ بات کی مثال ہے، لیکن ادھر جو معاملہ ہے اس برے درخت کی، اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، آسانی سے اس کو کیا ہے اکھاڑ لیا جاتا ہے، کوئی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، خوب آسانی سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ما لها من قرار، جس کو کوئی ثبات حاصل نہیں۔ تو یہی مثال ہے اس شخص کی جو کفریہ بات کہتا ہے، شرک پر عمل کرتا ہے، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس میں اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان کے اندر جب توحید نہیں، خالص دین نہیں، تو پریشانیوں میں صبر کرنے کے بجائے وہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ اس نے خودکشی کس لیے کی؟ کیونکہ اس کے دل میں ثبات نہیں، کمزور ہے اس کی جڑ، ایمان نہیں، کیونکہ اس کی مثال کشجرۃ خبیثہ، برے درخت جیسے ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جسے خوب آسانی سے اکھاڑ لیا جائے اور اسے کوئی ثبات حاصل نہیں۔ تو المہم حضرات، ان دو آیتوں سے یا ان دو مثالوں سے، برے درخت اور اچھے درخت، اچھا درخت پاکیزہ بات کلمہ توحید کی مثال ہے، اور جو برا درخت ہے یہ مثال بری بات، غلط بات جو کہ کفریہ اور شرکیہ بات ہیں۔ ان دونوں میں یقیناً اگر غور و فکر کریں ہم خود سے، اس میں کیا ہے بہت ہی زیادہ ہمارے لیے کیا ہے نصیحت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں سے نصیحت اور سبق لینے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔